حق سچ بات کے سامعین، السلام علیکم۔ آج جو حق سچ بات لے کر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اس کا تعلق حضرت مہدو لال حسین سے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ آپ کو بتایا کہ کس طرح مہدو کو انہوں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ مہدو اب جوان ہونے لگا۔ اس کی قربت انتہا بھی لفظ چھوٹا ہے ان کے لیے، جتنی ان کو شاہ حسین سرکار سے قربت ملی ہے۔ اور مطلب انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی ان پہ، اپنے پیار کا مطلب یعنی کوئی حد رکھی نہیں شاہ حسین سرکار نے، یعنی کہ اس کا نام تک چینج نہیں کیا انہوں نے۔ یہ محبت کی بہت بڑی کڑی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے آگے چل کر مہدو کیونکہ ایک فقیر کے ساتھ اٹیچ تھے، تو وہی ڈھول وغیرہ اور دھمالیں اور یہ اسی کشمکش میں وہ بہت آگے نکل گئے۔ تو ایک دن وہ ڈھولوں والوں کے ساتھ دھمالے ڈالتے ہوئے جا رہے تھے، ایک بزرگ میاں وڈے سرکار سے ملاقات ہوئی راستے میں۔ وہ کچھ اللہ کی یاد میں مصروف تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں یہ کام مت کرو، یا تھوڑا ہٹ کے کر لو، شور سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، میرا جو معاملہ ہے نا وہ بار بار بریک ہو رہا ہے بیچ میں۔ پر وہ اپنی لگن میں تھا، اس نے سنی انسنی کر دی۔ انہوں نے پھر پیار سے سمجھایا، بیٹا مان لو بات کو، چھوٹا سا کام ہے، تھوڑا سا دور جا کے کر لو۔ انہوں نے نہیں کی۔ جب تیسری بار بھی منع کرنے پہ وہ منع نہ ہوا مہدو، تو بزرگ کچھ طیش میں آ گئے اور ان کا انداز بالکل چینج ہو گیا۔ ایسا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر آج جتنی دھمال ڈالنی ہے ڈال لو، بس آج کا دن تمہارا آخری ہے، کل صبح سورج جیسے ہی طلوع ہوگا تو تمہاری موت ہو جائے گی۔ نہ کوئی تمہیں ایسے پوچھنے والا ہوگا، نہ دیکھنے والا ہوگا، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ جب یہ بات اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ایک دم سے مطلب گھبرا سا گیا کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے منہ سے یہ کیسی بات نکلی ہے۔ تو اسی کشمکش میں مہدو بہت پریشان ہو گئے۔ وہ جو بزرگ جس لہجے میں اور جس طیش میں آ کے انہوں نے بات کی تھی، وہ ان کے دل و دماغ پر جو نا حاوی ہو گئی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے وہ بات کرنی جو ہے نا چھوڑی، دمال چھوڑی، سب کچھ چھوڑے، اور جا کے تو اپنے سرکار شاہ حسین سرکار کے ڈیرے پہ بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب رشت و ہدایت میں باہر نکلے ہوئے تھے، جیسے ہی واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، مہدو اتنا پریشان کیوں ہو تم، کیوں پریشان ہو آپ اتنا؟ تو مہدو نے وہ ساری بات جو ہوئی تھی اور جو بزرگوں نے کہا تھا اس کو سنا۔ تو شاہ حسین سرکار نے ساری بات سنی۔ اس کے بعد فرمایا کہ مہدو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان باتوں کی طرف توجہ نہ کرو، چھوڑو۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ سردائی پیوں، تو ایک کام کرو کہ سردائی گھوٹو اچھی طرح سے، اچھا سا مطلب ذائقہ بناؤ اس کا اور مجھے پلاؤ اور خود بھی پیو۔ مہدو نے بڑی محنت سے بنائی، اور اس کے دل میں وہی ڈر بیٹھ گیا تھا کہ یار میں اب اس سے کل کا سورج نہ دیکھوں۔ خیر سردائی بنائی، شاہ حسین سرکار کو پلائی، خود بھی پی۔ ایسا فرماتے ہیں کہ یار اس برتن کو جو نا ایک طرف کونے میں الٹا کر کے رکھ دو۔ وقت گزرتا گیا، سب سو گئے،
مادو ساری رات جاگتا رہا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. دن چڑھ آیا، وقت آ گیا، لیکن اذان تک ہو گئی لیکن سورج نہیں نکلا. ہر بندہ پریشان تھا کہ سورج نہیں نکلا، رات کا سما ہے. وقت گزرتا گیا، لوگوں نے کام کاج میں جانا ہے، مطلب سب کے کام ایسے جیسے رک گئے ہیں، اندھیرا چھایا ہوا ہے ہر طرف. آخر لوگ ان کے پاس آئے کہ سرکار کیا وجہ ہو گئی ہے، آج سورج نہیں نکل رہا. تو شاہ حسین سرکار نے فرمایا کہ ان بزرگوں نے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ جو انہوں نے مادو کو کہا تھا کہ صبح سورج نکلتے ہی تمہاری موت ہو جائے گی، تم مر جاؤ گے، وہ الفاظ واپس لے لیں، اس کے بعد ہی آگے کچھ کام چل سکے گا، ورنہ نہیں. وہ لوگ ان بزرگوں کے پاس گئے، اس کی منت سماجت کی، پر وہ مانے نہیں. وقت اور گزر گیا لیکن وہ مان نہیں رہے. پھر لوگ ان کے پاس آئے، شاہ حسین سے کہنے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہے. اگر وہ بزرگ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں تو پھر آگے کام ہوگا. وہ لوگ گئے ہیں سارے، منتیں سماجتے، رونے، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو لوگوں کی اس طلب کو دیکھ کر ان بزرگوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی خاطر میں الفاظ واپس لیتا ہوں، سورج نکلنے پہ مادون نہیں مرے گا. تو یہی ہوا. اس کے بعد جب یہ خبر شاہ حسین سرکار تک پہنچائی گئی، جب یہ خبر پہنچی تو اس وقت شاہ حسین سرکار نے مادھو کو آواز دی کہ یار مادھو، وہ جو برتن الٹا کر کے رکھا تھا سردائی کا، اسے سیدھا کر دو. تو اب سن کے حیران ہوں گے کہ جیسے ہی وہ برتن سیدھا کیا تو ایسے ہی سورج نکلا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے اوپر کو کپڑا ڈال دیا ہو. دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، یہ اللہ والوں کی شان، یہ اللہ کے دوست ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے کسی کام کے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھی ہوئی کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. وہ اللہ کے دوست ہیں. جب روئے میں آتے ہیں اپنے تو ان کے لیے کوئی قید نہیں. تو اس سے آگے انشاءاللہ اگلے حصے میں، آج کے لیے اجازت.